ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے جو میں نے تلاوت کی۔ اس کی روشنی میں آج ایک خاص بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا صبح 9 بجے۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اتنا نوازتا ہے کہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ابھی فتنوں کا دور ہے، خرابی کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر آدمی کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ اسی دور میں رہ کر، اسی زمانے میں جی کر، اسی زمانے میں پیدا ہونے کے باوجود جب وہ اتنا دین پر عمل کر سکتے ہیں اور وہ اتنے اونچے درجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے اتنے فرما بردار بن سکتے ہیں، وہ اتنے نیک بن سکتے ہیں، تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ ایک حجت بھی ہے گویا ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ عذر ہمارا نہیں چل پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا کہ یہ بھی تمہارے زمانے کے لوگ تھے۔ ان کی پیدائش ہوئی 1953 کے اندر، اسکول میں پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہاں کسی عالم سے تعلق ہوا اور عالم کی بات سے متاثر ہوئے، پورے انجینئر بن گئے، الیکٹرک انجینئر۔ لیکن پھر علماء سے تعلق ہوا، عربی پڑھی، انگریزی میں مہارت حاصل کی، دورے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تصوف کی لائن میں قدم رکھا اور وہاں خوب درجات حاصل کیے، اپنی اصلاح کی، اور پھر لوگوں کی اصلاح میں لگ گئے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں ایسا اثر دیا تھا کہ ایک مفتی فہیم صاحب ہیں بجنور کے، ان کا مقالہ پڑھ رہا تھا میں ابھی مضمون، انہوں نے لکھا ہے کہ 2011 میں حضرت یہاں تشریف لائے تھے ہندوستان، حیدرآباد گئے تھے، ممبئی گئے تھے، دیوبند میں بھی قیام کیا تھا۔ تو جب دیوبند کی جو بڑی مسجد ہے مسجد رشید، اس میں حضرت کا بیان ہوا، حالانکہ بیان کو ایسے نہیں بہت زیادہ لچھے دار کرتے ہو، پھوکے پھوکے انداز میں بیان کرتے تھے، بہت زیادہ چیخ کر کے بیان نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ تانتا نہیں لگاتے تھے الفاظ کا کہ ایک ساتھ بولتے چلے جا رہے ہیں، ایک رفتار تھی، جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ بہ رہا ہے نہر کا پانی، اس طریقے سے بات کرتے تھے۔ لیکن اس کا ایسا اثر تھا کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ابن الجوزی کی یاد تازہ کر دی انہوں نے۔ ابن الجوزی کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں اثر دیا تھا کہ ان کی ایک ایک تقریر میں کئی سو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور زاروں قطار روتے تھے ان کی مجلس میں لوگ، یعنی آدمی کو اپنے آپ ہی کا پتہ نہ رہے، ایسا ان کی مجلس میں لوگ روتے تھے۔ مفتی صاحب نے اپنی اس میں لکھا ہے مقالے میں کہ بالکل ایسا منظر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابن الجوزی بیان کر رہے ہیں اور ہم ان کی بات سن رہے ہیں، سارے زاروں قطار رو رہے تھے، مولانا بیان کر رہے تھے اور ہم روئے چلے جا رہے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اندر اثر رکھا تھا۔ یہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری ایک جماعت تھے، ان ابراہیم کان امتن۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک فرد جماعت کیسے ہو سکتا ہے؟ فرد تو فرد ہی رہے گا، جماعت کیسے ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرد تھے، لیکن کام اتنے بڑے بڑے انہوں نے کیے کہ پوری قوم اور پوری ٹیم مل کر اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر پاتی، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختلف امتحانوں سے آزمایا اور وہ تمام میں پورے کامیاب ہوئے۔ ہم دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا جو امتحان ہوتا ہے، 2-3 امتحان ہو جاتے ہیں پھر ختم، اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی امتحان اگر کسی کے ہو گئے تو کسی نہ کسی امتحان میں ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے امتحان ہوئے، آگ میں ڈالا گیا، نمرود کا مقابلہ، ابا نے جو ہے دھمکی دی کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں اپنے شہر سے نکال دوں گا اور پتھر سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ پھر حکم ہوا کہ بیوی کو بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ
جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ پینے کا کوئی انتظام، وہاں چھوڑ کر کے آ گئے۔ پھر یہ بچہ بڑا ہوا تو اب ہمارے حکم سے اس کی گردن پر چھرا چلا دو، تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پوری قوم تھے، اتنا بڑے کام انہوں نے کیے ہیں کہ پوری قوم مل کر کے اتنے بڑے کام کرتی ہے۔ حضرت کے انتقال کی جب خبر ملی تو میرے ذہن میں یہ آیت گھوم گئی کہ ان کی زندگی ایسی ہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، پوری قوم مل کر کے کرتی ہے۔ یورپ ان کے لیے ایسا تھا جیسے ہمارے لیے مراد آباد سے امروہہ، آئے دن ان کے سفر ہوتے رہتے تھے یورپ میں۔ وہاں پر سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں ان کی تقریریں سن کر، اور کئی مدرسے انہوں نے قائم کیے، ہزاروں علماء کرام ان سے بیعت تھے، ہزاروں علماء کرام۔ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ ان کی تقریریں سن سن کر انہوں نے بے حیائی کی زندگی چھوڑ کر پاک دامنی کی زندگی اختیار کر لی۔ کتنے نوجوان جو دین سے بالکل دور تھے، دین سے بالکل واقف نہیں تھے، دین پر عمل کرنے کا ان کو بالکل شوق نہیں تھا، حضرت سے جڑے تو اپنی زندگی کو پوری طرح انہوں نے بدل لیا، اور صرف بدل نہیں لیا بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے والے بن گئے۔ ایک لمبی چوڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، اور اللہ رب العزت نے اخلاق ایسے دیے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، کبھی ملاقات نہیں ہوئی میری، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے سے نظر آ جاتی ہیں، اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ چہرے پر ایسی سب بھولا پن کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان والا نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح سیدھا سادہ ہوتا ہے، ان انی خالا صخرۃ استناخا وان قیدا انقادا، کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اونٹ اتنا شریف جانور ہوتا ہے، اتنا بھولا بھالا ہوتا ہے اونٹ کہ ایک چھوٹی سی بچی اس کی نکیل پکڑ کر اسے لے کے چل دے، اور ایک ہی اونٹ نہیں بلکہ اونٹوں کی پوری قطار، ایک چھوٹی سی بچی اگلے والے اونٹ کی نکیل پکڑ لے تو اتنا بڑا جو اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ کو بھی یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے جسم والے ہیں، ہم اسے ایک بچی کے پیچھے پیچھے چل لیں، سیدھے سادے بالکل ایسی قطار بنا کر کے چلتے رہیں گے دور تک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھولے بھالے ایمان والے کی مثال اونٹ سے دی ہے کہ بھولا بھالا ہوتا ہے ایمان والا، بالکل سیدھا سادہ بھولا بھالا، چال بازی نہیں، مکاری نہیں، دھوکے بازی نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کے سیدھے پن کو اللہ کے نبی نے ایسے سمجھایا کہ اونٹ کو اگر آپ چٹان پر بٹھا دیں تو اونٹ آپ سے یہ نہیں کہے گا مجھے چٹان پر کیوں بٹھا رہے ہو، بلکہ ہموار زمین میں بٹھاؤ تاکہ میں آرام سے بیٹھوں، وہیں بیٹھ جائے گا بیچارہ۔ اور اسے باندھو تو باندھنے میں بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ مجھے باندھا کیوں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی ہے، بالکل حدیث ان کا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ میں آتی تھی کہ ان کے چہرے پر ایسا بھولا پن تھا، لوگوں کے ساتھ اتنا نرمی کا معاملہ، اتنا نرمی کا معاملہ کہ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس آدمی کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو غصہ آتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن چہرے سے ایسا لگتا تھا، اتنی نرم گفتگو، لیکن اس نرمی کے باوجود اتنا اثر۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ جب دل سے بات نکلتی ہے تو آدمی کے دل پر پورا ایک دم سے اثر کرتی ہے اور دل اس کا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے لچھے دار بیان ہونا ضروری نہیں ہے، اور ممبر کے اوپر چھلانگے مارنا، ادھر سے ادھر کودنا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اندر کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی کی بات دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کے اندر ایسا اثر پیدا فرما دیتا ہے کہ اندر جا کر کے گھر کر جاتی ہے وہ بات۔ یہ علماء جو ہے، ہمارے سبھی علماء کا یہ حال ہے، لیکن بعض علماء ان معاملات میں اتنی امتیازی شان رکھتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے آدمی کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسی بنا سکتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس زمانے میں یہ بہانے بازی نہ کریں کہ ہم کیسے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہم بھی پورے دین پر ایسے ہی عمل کر سکتے ہیں جیسے پیر ذوالفقار صاحب نے پورے دین پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو بدلا، بلکہ انہوں نے، بہت سارے تو زیادہ تر علماء ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی مدرسے کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ بھی حال نہیں، پہلے وہ اسکول لائف میں تھے، وہاں مہارت حاصل کی انجینئرنگ میں، بڑے انجینئر بنے، اس کے بعد جو ہے دین کی طرف آئے، دین میں مہارت حاصل کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ ہم بھی اگر نیت کر لیں
ہم بھی اگر طے کر لیں, ہم بھی اگر یہ ٹھان لیں کہ مجھے بھی دین پر عمل کرنا ہے, تو اللہ رب العزت نے جیسے ان کو سہارا دیا, ان کی مدد فرمائی, ان کی نصرت فرمائی, ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا ان سے کوئی خصوصی رابطہ اور خصوصی تعلق, کوئی رشتہ داری نہیں تھی, بلکہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے بندگی کا. بس جو بندہ بندگی میں زیادہ آگے ہوگا اس کے انعامات اس پر برستے رہیں گے, اور اس کی بندگی کے حساب سے اس کو انعامات دیے جاتے رہیں گے. وہ بندگی میں اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے, اللہ رب العزت نے انہیں دنیا سے بھی نواز دیا, اور امید ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے گا. اسی طرح ہمارا حال ہے, اسی طرح ہمارا حال ہے. اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں. اس زمانے کے لوگوں پر ایک زبان پر ایک بات ذرا سی دیر میں جاری ہو جاتی ہے, اور اس کو وہ بہانہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایسا ہے کہ ہم دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے, کہ بھی دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کسی بھی آدمی سے کہو کوئی ایسے عمل کی ترغیب دو, خاص طور سے جو ماحول میں نہیں ہے, تو اس پر یہی جواب آتا ہے. مثلا تاجروں میں بے ایمانی کرنا عام سا ہو گیا ہے, تاجروں کو کہو کہ بھائی بے ایمانی چھوڑ دو, تو جواب یہی آتا ہے کہ نہیں, یہ بے ایمانی کا دور ہے, اب بے ایمانی سے بچا نہیں جا سکتا. جھوٹ چھوڑ دو کہ جھوٹ کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی, دھوکے کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی. خاص طور سے ان معاملات میں, نماز میں تو خیر آدمی ایسا نہیں کہتا, جو عبادت کی لائن کی چیزیں ہیں اس میں ایسا نہیں کہتا, لیکن جو معاملات کی لائن کی چیزیں ہیں, جن کا تعلق معاملات سے ہے, عموماً لوگ یہ طے کر چکے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ خناس انہوں نے بٹھا لیا ہے کہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے, دور کو دیکھنا پڑتا ہے. پیر ذوالفقار صاحب بھی فرشتوں کے درمیان میں نہیں رہتے تھے, بلکہ انسانوں کے درمیان میں ہی رہتے تھے. ان کی زندگی انسانوں کے بیچ ہی گزری ہے, اور انہوں نے اس پر دین پر عمل کر کے دکھایا, لوگوں کو بھی دین پر لائے, اتنا عمل کر کے دکھایا. اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے ان کی زندگی میں کہ ہم اپنی زندگی میں 100% دین لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.